جی ویلکم بیک ناظرین، پروگرام تنہا نہیں کسان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو دوسرا سیشن ہوتا ہے اس میں ہم اپنے جو کاشتکار بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہت بڑی تعداد میں، ان سے ہم ان کے مسائل معلوم کرتے ہیں۔ اور آج بھی مختلف جو آس پاس کے قصبات ہیں وہاں سے یہ تشریف لائے ہیں۔ اور میں جی آئی صاحب پلیز ذرا کھڑے ہو جائیں پلیز۔ جی آپ کا نام؟ فدا حسین۔ فدا حسین صاحب ذرا کی پلیز کیمرے کی طرف۔ اچھا آپ یہاں کے کاشتکار ہیں؟ جی۔ کون سی فصل آپ مثلا اس وقت آپ نے بوئی ہوئی ہے؟ گنا۔ اچھا گنا بویا ہوا ہے، تو کتنی پیداوار لے رہے ہیں اس علاقے میں آپ فی ایکڑ؟ اس سے پہلے جو ہے نا بہت کمزور ہے پیداوار، جی جی، لیکن اس وقت جو ہے نا گنا کافی اچھا ہو گیا ہے۔ اچھا کتنی تقریباً یہ 1000 من تک ہے اس کی۔ اچھا 1000 من، اچھا ایک کلے کی۔ جی ٹھیک، چلیں پلیز تشریف رکھیں۔ جی ناظرین، کچھ تھوڑا سا چونکہ پہلے ہمارے یہ کاشتکار بھائی تھے جن سے معلوم کیا، کچھ حوصلہ افزا جو ہے ایک اعداد و شمار آئے ہیں کہ 1000 من، ورنہ جو ہم نے پچھلا پروگرام کیا ڈیرہ اسماعیل خان میں وہاں مقصد بالکل ہی جس طرح 400 500 600 بلکہ 200 300 من تک بھی رہی تھی۔ اور وہ تو بالکل ہی یعنی ایک دل شکنی والی بات ہے کہ وہاں پہ نہ تو کوئی سہولت ہے اور نہ کسان کے پاس وسائل ہیں کہ جس سے وہ اپنی پیداوار بڑھا سکے۔ بہرحال میں اور بات کرتا ہوں۔ جی پلیز آپ، جی آپ کا نام؟ اعجاز حسین۔ جی اعجاز حسین صاحب پلیز کیمرے کی طرف پلیز کر لیں۔ تو آپ بھی کاشتکار ہیں؟ جی بالکل۔ تو آپ کون سی فصل کاشت کرتے ہیں سر؟ گنا ہے، کاٹن ہے، مونگی ہے۔ اچھا چلیں، گنے کی اور کاٹن کی فی ایکڑ پیداوار کیا ہے آپ؟ زیادہ سے زیادہ 500۔ زیادہ سے زیادہ 500؟ اچھا میں پیچھے خوش ہوں اور آپ نے جو ہے نا پھر مجھے مایوس کرنے والی باتیں کر دی۔ بس قدرتی طور پہ ان کی آ گئی ہوتا ہے، ورنہ تو فدا حسین صاحب لے رہے ہیں اگر 1000 من، تو آپ 500 من لے رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں 1000 من لے پا رہے؟ بس شاید ان کے علاقے میں ہوا مجموعی طور پہ یہ فصل کی اوسط ہے۔ نہیں مجموعی طور پہ یہ اگر فصل کی اوسط ہے، دیکھیں نا وہ بھی اسی علاقے کے ہیں، کوئی یہ نہیں کہ ایک تھوڑی سی دور جا کے ان کی زمینیں کوئی بہت وہاں مقصد زرخیز ہو گئی ہیں اور آپ کی نہیں ہے۔ بات تو اس پورے علاقے کی ہو رہی ہے نا۔ بات علاقے کی ہو رہی ہے، لیکن اگر اوسط آوے تو وہ گالی کرنی ہے نا، جھوٹ سے نہیں مارنا نا۔ فدا حسین صاحب پلیز میری ذرا گزارش ہے، آپ ذرا ادھر آ جائیں۔ آج یہ ذرا ناظرین ذرا میں تھوڑا سا آپ یہ بتائیں کہ جی یہ کہہ رہے ہیں 400-500 من، آپ کہہ رہے ہیں 1000 من گنے کی فصل میں، تو آپ کیا کرتے ہیں ایسا کہ جس سے پلیز ذرا کیمرہ فیسنگ کر لیں کہ جس سے ذرا آپ کی فصل زیادہ ہو؟ ہم زیادہ تر تھوڑا اس طرف منہ کر لیجیے۔ محکمے کے ساتھ جو ہے نا اس کے تعاون سے جو ہے نا دوائیاں استعمال کرتے ہیں، ان کے تعاون سے پانی دیتے ہیں، تھوڑا سا اونچی آواز میں تاکہ ہمارے کاشت ان کے تعاون سے پانی دیتے ہیں، جیسے جیسے وہ ہمیں ڈیل کرتے رہتے ہیں اسی طرح ہم چلتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ کو ڈاکٹر جس طرح بتاتا ہے آپ اسی طرح دوائیاں استعمال کرتے ہیں، تو یہ ایک پیداوار بڑھانے کی ایک یہ وجہ، ورنہ پہلے آپ کی بھی ظاہر کم ہوگی۔ جی جی بالکل، پہلے اس سے 500-600 سے اوپر نہیں تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ تشریف رکھیں۔ اچھا یہ آپ نے وجہ سن لی؟ بالکل وجہ سن 45 ایکڑ کاشت کرو نا جی جی گنے دی، یہ ہو بھی کم از کم 40 ایکڑ کاشت کرو نا جی، یہ اوسط ہو بھی نہیں سکتی اگر 1000 من آپ نے جی۔ تو میں تو آپ کے سامنے پوچھا نہیں جی، میں گارنٹی دینا جی، 40 ایکڑ کاشت کرو، لم سم ایوریج ہے 600 من۔ برازیل میں 2600 من ہے، دنیا میں 4000 من لی جا رہی ہے۔ سر برازیل میں ہے نا، ادھر نہیں آئے، یہ پاکستان آئے، 110 روپے لیٹر ہے جہاں۔ وہ ساری باتیں آپ کی صحیح ہیں، لیکن ان کو کیا، آپ کا کیا مطلب ہے وہ وہاں سے جو 10 روپے لیٹر لیتے ہیں؟ نہیں انہوں دی شاید لم سم انہوں کو فکر کٹ کے نہیں ہے نا۔ خیر میں نے بتایا، تشریف رکھیں آپ۔ ناظرین یہی ایک تھوڑا سا جو ہے نا، میں آپ سے بھی معذرت کے ساتھ کہ یہ تھوڑا سا سوچ کا فرق ہے۔ بے شک ڈیزل 110 روپے لیٹر ہے، پیٹرول کی قیمتیں مہنگی ہیں، بجلی نہیں آتی، ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن کچھ جو ہمارے کاشتکار بھائی ہیں جس طرح انہوں نے بتایا کہ جس طرح کمپنیاں بتاتی ہیں جو ایک ایکسپرٹیز ہیں ایگریکلچر کے، اس طریقے سے وہ اپنی فصل کو کاشت کرتے ہیں، تو ان کی فصل بہرحال وہ 1000 من بھی لے رہے ہیں۔ میں اب مزید جو ہمارے کاشتکار بھائی ہیں ان کی طرف جاؤں گا۔ جی پلیز آپ کا نام سر؟ در محمد۔ جی در محمد صاحب، آپ بھی اس علاقے کاشتکار ہیں۔ دو جو میرے بھائی ہیں میں نے ان سے بات کی، ایک نے کہا جی 400-500 من، ایک نے کہا 1000 من، آپ کیا کہیں گے؟ تقریباً 500-600 من آتی ہے بس اس علاقے میں؟ جی۔ وجہ اس کی کیا ہے خاص؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر جو ہے نا انپٹ وہ کافی مہنگی ہے، کھادیں جو ہیں وہ بہت مہنگی ہیں، 4200 پہ ڈی اے پی ہے اور 1700 پہ یوریا ہے، کسان افورڈ بھی نہیں کر سکتا اس کو پراپر طریقے اور زیادہ، یعنی کہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ڈال سکے۔ تو ظاہر ہے جتنا اس کے پاس کوئی پیسہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور اس حساب سے جو ہے نا
500-600 मन के करीब औसत आती है। नहीं, अगर जहाँ मसला ज़ाहिर है कि हर इलाके में छोटे काश्तकार तो नहीं होते, बड़े भी होते हैं, तो क्या बड़े जो काश्तकार हैं उनकी भी फी एकड़ पैदावार इतनी है गन्ने की? वो जो एवरेज है वो एवरेज इसी तरह है, 500-600 मन है। नहीं, इसका मकसद ये हुआ कि आप कह रहे हैं कि बड़े काश्तकारों की भी एवरेज यही है, तो इसमें तो फिर कसूर काश्तकार का भी होगा ना। अगर चले छोटों के पास अगर वसाइल नहीं है, बड़े काश्तकारों के पास तो वसाइल है ना। नहीं देखें ना, 1 एकड़ की 800 मन भी आ जाती है, 1000 मन भी आ सकती है, लेकिन जब लमसम करेंगे और एवरेज निकालेंगे तो इतनी आती है। नहीं दुर्मम साहब, एक थोड़ी सी गुजारिश ये है कि जो हम आ रहे हैं ना यहाँ प्रोग्राम करने के लिए, वो यही आ रहे हैं कि जो आप एक रुके हुए हैं ना, एक ज़हन भी रुका हुआ है। एक तो होता है ना कि काश्तकार रुका हुआ है किसी वजह से भी, कि जनाब उसकी 4-5-150-200 मन थी पहले, तो अब 400-500 मन हुई, 600 मन हुई। कम अज़ कम अपने ज़हन के अंदर जो है ना थोड़ा सा मतलब इसको वसी करें, और दुनिया पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी देखें कि हमारे पड़ोस का मुल्क है इंडिया, और जो जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जो मतलब तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनकी तरफ भी हम देखें कि वहाँ फी एकड़ पैदावार सिर्फ गन्ने की नहीं, कपास की, गंदम की और जो दूसरी चावल की फसलें हैं, वहाँ क्या आ रही है। तो अगर वहाँ आ रही है तो हम क्यों नहीं ले पा रहे। बिल्कुल आपकी बात सही है कि मसाइल हैं, लेकिन इन मसाइल से ज़ाहिर है कि हमने सामना करते हुए गुजरना है। तशरीफ़ रखें प्लीज़ सर। जी, आपका नाम? गुलाम अब्बास। जी गुलाम अब्बास साहब, अभी बात यही हो पा रही है कि एक तो पैदावार कम है, दूसरा जो थोड़ा सा मैं माजरत के साथ यहाँ हमारे काश्तकार भाई हैं कि अफसोसनाक पहलू ये आ रहा है कि पैदावार बढ़ाने के हवाले से सोच भी जो है ना वो नहीं बदल पा रही। क्या कहेंगे आप? मैं इससे इतफाक नहीं करूँगा। सोच बदलने के लिए सरमाया की ज़रूरत है। नहीं, मैंने तो बड़े काश्तकारों का भी जिक्र किया ना सर। नहीं, बड़े काश्तकार भी अभी जो है ना वो तनज़ली में हैं, क्योंकि जो भी एसिड हैं इसमें इस्तेमाल होने वाले खाद है, स्प्रे है, डीजल है, सब कुछ महंगा है, तो बमुश्किल से ही फिर उस लेवल तक नहीं जा सकते। क्या किया जाए फिर? ये तो हुकूमत के हाथ में ही है, हम लोग तो कुछ नहीं। गुलाम साहब, अब्बास साहब, आप मकसद को तजवीज़ देना चाहें, क्योंकि आए हम इसीलिए हैं कि काश्तकारों के मसाइल हैं, काश्तकारों की ज़ुबानी सुने, वो क्या कहते हैं, वो क्या हाल तजवीज़ करते हैं। जदीद टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए ठीक, तो इस तरह ये है कि कम खर्च में उम्मीद है कि टारगेट तक पहुँच सकते हैं। चलें, यानी आपका भी ये है कि जदीद तरीके, ज़ाहिर है कि उसके बगैर तो चारा ही नहीं है। जी गुलाम अब्बास साहब तशरीफ़ रखें। जी नाज़रीन, ये बात हो रही थी वही कि जदीद तरीके इस्तेमाल किए जाए, लेकिन जदीद तरीके इस्तेमाल करने के लिए भी एक माइंडसेट होता है कि किस तरीके से किए जाएं। सिर्फ ये नहीं है, पहले भी प्रोग्रामों में अर्ज़ कर चुका हूँ कि आप खाद डालते जाएं बेतुकी, आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते जाएं, जो कीड़े मार अद्वियात हैं, जड़ी मार अद्वियात हैं, उनका एक बेतुका इस्तेमाल करते जाएं। बल्कि जिस तरह यहाँ फ्रेंचाइजी हैं अली अकबर इंटरप्राइजेज़ के, अली अकबर ग्रुप पाकिस्तान के, उनसे पूछें कि हमारी जो अद्वियात हैं उन्हें इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, कब किया जाए और कैसे किया जाए। क्योंकि बाज़ यहाँ पे ऐसी भी अब आ चुकी हैं प्रोडक्ट्स के जिनके इस्तेमाल से अगर गन्ने की फसल के 9 दफ़ा आपने पानी देना है तो वो पानी भी 7 दफ़ा दिया जा सकता है। यानी मसाइल हैं लेकिन उनका हल भी है। तो मैं जी प्लीज़ आप, जी आपका नाम? मोहम्मद असलम। जी मोहम्मद असलम। जी असलम साहब, यहाँ गुफ्तगू यही हो रही थी कि एक तो ठीक है मसाइल हैं हर जगह, यहीं पे नहीं है, बल्कि अगर मैं सिंध भी गया हूँ, अपर पंजाब पे भी गया हूँ, सदरन पंजाब में, सब जगह पे ये मसाइल हैं। लेकिन क्या इन मसाइल से मकसद हौसला हार के हम बैठ जाएं या हमें आगे बढ़ना है? आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए तो मकसद सबसे पहले काश्तकार को अपने अंदर एक अज़म, एक हौसला जो है वो लाना पड़ेगा। उसके बगैर तो हम पीछे हैं और पीछे रहते चले जाएंगे। नहीं, इंशाल्लाह ये रिलीफ मिलना चाहिए। हमें रिलीफ भी नहीं मिल रहा, इंडिया को तो रिलीफ मिल रहा है, जो ज़िम्मेदार को, जो ज़िम्मेदार है उसको रिलीफ मिल रहा है सब चीज़, लेकिन हमारा जो पाकिस्तान में है इसको कोई बिल्कुल किसान को कुछ भी नहीं मिल रहा। नहीं, ये आपकी ठीक बिल्कुल सही है। जी जी। लेकिन ये जो है ना काश अभी है कपास की, लेकिन इसकी ज़मीन की तैयारी करनी चाहिए, खूब तैयारी होनी चाहिए, फिर इसको काश करनी चाहिए। और ये हैं, ये अली अकबर वाले हैं जो भी हैं, ये आएँ इधर आके रकबा भी देखें और उनकी तैयारी का भी हमें बताएं। इंशाल्लाह जो भी होगा ठीक होगा। चले, नहीं यहाँ जिस तरह मकसद मैं बिल्कुल पूछूंगा और हमारे काश्तकार भाई हैं कि यहाँ जिस मिट्टी का टेस्ट अगर करवाना है आपने, तो वो रुझान हुआ है पैदा कि नहीं? वो हुआ है, अभी अच्छा, हमने कराई है। अच्छा हाँ हाँ, तो उसके हिसाब से जो रिपोर्ट आई है उस हवाले से मकसद उन्होंने आपको तजावीज़ दी हैं कि इसे मिट्टी का टेस्ट ये हुआ है, इसे ये बीमारी ला के इसके, हमें उन्होंने बताया है कि खादें इसमें डालो। अच्छा चलें, बिल्कुल तशरीफ़ रखें। जी नाज़रीन, यहाँ ये बात यही हो रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता इन दही इलाकों में ज़ाहिर है कि अगर आज से चंद साल पहले हम यहाँ इन इलाकों में आए तो यहाँ पे सड़कें भी नहीं थी कि कोई आसानी से इन इलाकों में पहुँच सके। तो जितने भी हमारे ज़ाहिर है काश्तकार भाई हैं, इन तक अवेयरनेस पहुँचना
اور پہنچانا یہ ایک بڑا مسئلہ تھا. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بڑی تیزی سے اس علاقے میں کام کر رہا ہے, خاص طور پہ علی اکبر گروپ جو ہے اور دیگر جتنی کمپنیاں بھی ہیں, تو وہ ایک کسانوں کے اندر اویئرنیس آ رہی ہے. میں ایک گزارش کروں گا کہ یہاں ان علاقوں میں آئے ہیں ناظرین, ایک اور خاص بات کہ بہت زیادہ مہمان نواز جو ہیں یہاں علاقے کے لوگ ہیں, اور اگر کیمرہ جا سکتا ہے تو ہمیں پہلی دفعہ سونی دھرتی ٹیلی ویژن کی ٹیم یہاں پہنچی ہے تو ہمیں بالکل ویلکم کیا گیا ہے, باقاعدہ ایک بینر لکھ کے کار بھائیوں کے مسائل اجاگر کرنے پر سونی دھرتی ٹی وی چینل کا شکریہ ادا کہتے ہیں. تو یہ ایک میں جنہوں نے ہمارے بھائیوں نے ہمیں ویلکم کیا ہے, میں سونی دھرتی کی ٹیم کی طرف سے, سونی دھرتی کے ادارے کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنی پذیرائی بخشی. تو میں اب جی بھائی جان ذرا پلیز, جی آپ کا نام؟ غلام مرتضیٰ. جی غلام مرتضیٰ صاحب, آپ تھوڑے سے میں نے جو تھے نا وہ ہمارے جو بزرگ تھے ان سے بات کی, تو اب میں آپ ینگ نظر آئے ہیں, تو آپ بھی کاشتکار ہیں؟ جی. کون سی فصل کے؟ کپاس. اچھا کپاس کے. تو آپ کی جو پہلے پیداوار تھی اور اب پیداوار ہے, کو اس میں آپ فرق لے رہے ہیں کس طریقے سے؟ مقصد آپ کاشتکاری کے دیکھتے ہیں وہی پرانے طریقے یا کوئی نئے طریقہ استعمال کر رہے ہیں؟ ابھی تو پرانا ہی کر رہے ہیں. اچھا تسی بھی پرانا ہی کر رہے ہو, پھر تھوڑے جوان ہوندہ ینگ ہوندہ مڑ کے فائدہ ہیں؟ نہیں ہوں استعمال کریں تو پہنے میگنیٹ تھی. نہیں وہ بیچارے بزرگ جڑے نے وہ تو ہے نا, مقصد کوئی 40-50 دی دیہائی دی پیڑے چ ہیں تو چلو وہ تو ٹھیک آئی, تو تسی ہن جوان ہو کے بھی اگر اس طرح دے طریقے کرو تو پھر تو افسوس ہو سی نا. کوشش کریں تو پھر تبدیل تھے ہونے تھی. تو اللہ کرے, لیکن آپ کے اوپر ان سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیونکہ آپ نئی نسل ہیں, آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جو نئے طریقے ہیں وہ استعمال کریں. طاقت, ہمت, عزم, حوصلہ ان سے زیادہ آپ کا جوان ہونا چاہیے. پلیز تشریف رکھیں. جی ناظرین, میں اب آؤں گا ہمارے جو اور کاشتکار بھائی ہیں ان کی طرف. جی آپ کے پاس آ گیا جناب, بڑے مثلا آپ کی مقبول شخصیت ہے, ادھر ہی بالکل کیمرے کی طرف آپ دھیان کریں. جی آپ کا نام؟ مختار حسین. جی مختار حسین صاحب, آپ نے یہاں گفتگو سنی, میں نے تقریباً 5-6 جو یہاں ہمارے بھائی ہیں ان سے بات کی. تو آپ بتائیں کہ آپ کے کیا خیالات ہیں کہ یہاں پہ کیا مسائل ہیں, ان کا کیا حال ہے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہی مسائل ہیں کہ یہ غریب لوگ ہیں, یہاں کھاد بیج کے پیسے نہیں ہوتے, تھوڑا سا پلیز, پیسے نہیں ہوتے اس لیے صحیح محنت نہیں کر سکتے, ٹھیک, تو فصل کی اوسط نہیں اٹھا سکتے. اچھا یعنی اگر آپ کو وسائل مل جائیں تو اس کے بعد آپ محنت کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اچھا لیکن یہاں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ میں پچھلے جو پروگرام کیے تھے تو وہاں مختلف شوگر مل والے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی ہم ڈرتے ہیں نقد دیتے ہوئے بھی کاشتکار کو, کیونکہ جب کاشتکار کو نقد دیتے ہیں نا تو 2-3 چیزیں ہوتی ہیں, وہ بجائے اپنی فصل پہ کاشت کرنے کے ایک دشمنیاں بھگتا لیتا ہے, دوسرا کسی بیٹے اور بیٹی کی یہاں شادی کر لیتا ہے تو اس پہ چراغاں کر لیتا ہے, وہ لاکھوں خرچ کر کے فصل کے اوپر خرچ نہیں کرتا. نہیں جھوٹ بولتے ہیں, دیتے ہی نہیں. ہاں گنا دیتے ہیں تو 2-3 مہینے پیمنٹ نہیں دیتے. اچھا ہاں بڑا ذلیل کرتے ہیں. چلیں پلیز تشریف رکھیں. جی ناظرین, بات یہی آ رہی تھی کہ یہاں ہمارے جو بھائی ہیں بیٹھے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وسائل ہمیں مہیا کر دیے جائیں تو فصل ہم جو ہے وہ پیداوار آپ کو دے دیں گے. لیکن بات پھر یہی ہے کہ ایک ہی علاقے کا ایک کاشتکار جو ہے 1000 من لے رہا ہے, دوسرا کاشتکار اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کہتا ہے جی نہیں ایوریج نہیں ہے. لیکن بات یہی آ جاتی ہے کہ ہماری جو سوچ ہے ناظرین اسے بدلنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک جو سوچ ہے کہ اتنی پیداوار نہیں لی جا سکتی, یہ سوچ ایک محدود سوچ ہے. اس سوچ کو ہمیں وسیع کرنا پڑے گا, کیونکہ جب تک میں یہ ایک عزم نہیں کر لیتا کہ میں یہاں سے اتنی دیر تک فلاں علاقے میں پہنچ جاؤں گا, تب تک تو میں اسی جگہ ایک جگہ کھڑا رہوں گا. اور یہی جو جمود کی حالت ہے یہ ہماری زراعت کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کی معیشت جو ہے, اکانومی جو ہے, اس کے لیے انتہائی خطرناک ہے. یعنی اگر حالت جمود میں انسان رہے, ہمارا کاشتکار رہے, تو پھر پیداوار بھی نہیں بڑھے گی. ہمارے وسائل جو ہیں وہ تو ظاہر ہے جتنے ہیں وہ سب ہیں, لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا جو کاشتکار ہے وہ اپنی جمود کی حالت کو توڑے, اپنے ذہن کو بدلے, اور جو جدید دنیا مقصد ریسرچ کر رہی ہے اور اس ریسرچ کو ہمارے پرائیویٹ ادارے جو ہیں ہمارے کاشتکار تک پہنچا رہے ہیں, انہیں دیکھے, ان سے سمجھے, ان سے سیکھے, اور اس کے مطابق اپنی فصل کو اول سے لے کے آخر تک, یعنی زمین کی تیاری سے لے کے کٹائی تک, ان طریقوں کو استعمال کرے. اور پھر اس کے بعد کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری پیداوار نہ بڑھے. یہ دوسرا سیشن تھا ناظرین جس میں ہمارے جو کاشتکار بھائی ہیں ان سے ان کے مسائل معلوم کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا تیسرا سیشن ہوگا جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر قرآن دازی ہوگی, اور جن خوش نصیب کاشتکار بھائیوں کے نام نکلیں گے انہیں انعام دیا جائے گا. تو ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھیے کہ آج اس علاقے میں کن کاشتکار بھائیوں کے نام نکلتے ہیں اور انہیں انعام دیا جاتا ہے.